بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اگر تم رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جب اپنے رفیق سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اور ثانی اثنین ہونے کی دلیل ہے، اس لیے ان کے صحابہ ہونے کا انکار کرنا در حقیقت قرآن کا انکار ہے جو کفر ہے۔ ہجرت کے وقت مخلص مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو حسب و نسب اور رشتہ داری میں صدیق اکبر سے بھی زیادہ قریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے محبوب کی مصاحبت کے لیے خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کا نام ثانی اثنین رکھا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کی کوشش سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی دعوت دینے میں حضرت ابو بکر صدیق ثانی اثنین ہیں۔ جب کسی غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما دیں تو خدمت کا خصوصی شرف ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تو آپ کے پیچھے ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو اس مجلس میں ابو بکر ثانی اثنین نظر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات میں آپ کی جگہ پر ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی جانشینی کے لیے ثانی اثنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں دفن کیے گئے تو یہاں بھی آپ ثانی اثنین ہو گئے۔ عزیز ساتھیوں، سیرت انفو میں آج کا ہمارا بیان اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔